بہت مہربانی۔ وقت چونکہ کم ہے تو میں سیدھا کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ۔ پہلا تو یہ کہ میرا جواب شاید تاریخی زیادہ ہے اور قانونی کم، اور مذہب کی جہاں تک بات ہے تو میں اس چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، نہ ہی اہلیت رکھتا ہوں کہ میں مذہب کی تشریح کروں، اور نہ ہی میرا خیال ہے اسٹیٹ کرافٹ میں مذہب سے زیادہ اہم بات مذہبی روایت ہے۔ اور میرا انٹرسٹ اور میری بات اس وقت یہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسلامی روایت اور فقہی تاریخ میں جس کا سہارا لے کے نہ صرف قانون بلکہ قانون کے ارد گرد بیانیہ کو مینوفیکچر کیا گیا پچھلے 3-4 دہائی میں، وہ ماخذ کیا تھے اور وہ ماخذ استعمال کیوں کیے گئے۔ تو بطور تاریخ دان کے اینتھروپولوجسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں اسکرین شیئر کر کے بعض حوالے بھی دے دوں گا کیونکہ بہت سینسیٹیو بات ہے۔ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے، ہم تاریخ کے اس مرحلے پہ ہیں جہاں پہ ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ آپ کسی بھی لفظ کو اف یو ٹیک این ایکسپریشن اینڈ یو فورس اٹ ٹو ہولڈ اونلی ون میننگ، تو وہ انہیرنٹلی وائلنٹ بن جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ جیسے کہ آنر ہے، آنر ایک ورچوئس ورڈ ہے، لیکن فارن ایسوسیشن آنر کلنگ کیسے ہو جاتی ہے؟ عشق رسول ہے جس میں ایک زمانے میں اپنے اندر بہت ڈائیورس متنوع مطلب رکھتا تھا، وہ کیا سسٹمیٹک طریقے ہیں جس کے ذریعے آہستہ آہستہ نوجوانوں کے اندر غیرت، گستاخ، غدار، عشق رسول، ان سب کے معنی ڈکٹیٹ کرا کے ایک گروپ کے پاس دے دیے گئے ہیں کہ گستاخ کے مطلب تو 10,000 ہو سکتے ہیں لیکن عاشق کا مطلب ایک ہے۔ اور یہ بالکل ایک جدید بات ہے، یہ قانون بھی جدید ہے، یہ رویہ بھی جدید ہے، یہ تحریکیں بھی جدید ہیں، اور یہ ٹائم اینڈ اسپیس میں انوکھا پاکستان ہے۔ ایجپٹ لے لیں، جارڈن لے لیں، باقی تمام 55 مسلمان ممالک لے لیں، پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ عشق رسول کی ایسوسیشن یہ ہے، جہاں پہ قانون یہ موجود ہے، ورنہ 3 مہینے کے جرم وغیرہ یا پھر الفاظ واپس لے لینا، اس طرح کے قوانین موجود ہیں۔ دوسری طرف تاریخی طور پر دیکھ لیجئے، کانٹری ٹو جو ہمیں بتایا جاتا ہے بائی ریلیجس ایکٹیوسٹ، یہ اگین ایک جدید بات ہے کہ آپ توہین رسالت کو بطور حد واجب القتل، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کی نیت دیکھے بغیر قتل کریں۔ یہ یہ اس کا تعلق کسی تاریخی طور پر کسی بھی فقہ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہوا کس طرح؟ ہاؤ ڈڈ یو ٹرن، آپ نے ہتھیار کیسے بنایا عشق رسول کو؟ بیکاز بیسکلی پچھلے 2 مہینوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 2 دہائی سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن ہوئی، پھر ویپنائزیشن ہوئی، الیکشنز بھی اب عشق رسول کے نام پہ لڑے جا رہے ہیں، دکانیں بھی کھولی جا رہی ہیں، لیکن نوجوان جینوئنلی، ایک ممتاز قادری ہے جو جینوئنلی یقین رکھتا ہے کہ اس کو یہی کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مفتی حنیف قریشی اور مفتی اشرف القادری ہے جو جانتے بوجھتے ایک مینوفیکچر نیریٹو بیانیہ پیش کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو 4 درجے میں 4 پلیٹ فارمز پہ پارلیمانی لیول پہ اس کی تاریخ کیا رہی تھی، جس سے تھوڑا سا سمجھ آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیریٹو مینوفیکچر کیا جائے۔ جوڈیشل لیول پہ جب اس کی تشریح کی قانون کی، اور جب یہ قانون معاشرے میں پھیلایا گیا، اور جیسے رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات اب قانون سے بڑھ کر ایک سوشل فینومینا بن گیا ہے، یہ کیسے کیا جا رہا ہے، اور اس کا تاکہ اس مسئلے اور ان بیانیے کے فاؤنڈیشنز پہ جو ہم دیکھیں تو شاید اسی کے اندر سے ہمیں اس کا حل بھی نہ صرف قانونی طور پر بٹ بیانیہ لیول پہ اس کا حل بھی نکلا جا سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ قانون سازی جو ہوئی تھی 86 میں ہوئی تھی، اور جنرل ضیاء الحق واز اگینسٹ دا لا۔ جنرل ضیاء الحق کی ریاست کی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ 295 پاس ہو۔ جو جون جولائی میں بحث ہو رہی تھی تو ان کے جو منسٹر آف جسٹس تھے میر نواز مروت صاحب، میرا خیال نام میر نواز خان مروت صاحب، تو ایک یوزول ایک بہت آئی فیل انٹلیکچولی لیزی بات کی جاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق آئے، انہوں نے قانون بنا دیا۔ باقاعدہ آپ مینوسکرپٹس پڑھیں تو بولا جاتا ہے کہ 295، میرا خیال اس کی وجہ یہ تھی کہ US ڈالرز آ رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ ادھر کے کرسچن کمیونٹی کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وغیرہ کا بھی پریشر ہوگا، لیکن منسٹر آف جسٹس نے بڑا کلیئرلی بولا تھا کہ 295 ایک اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ 295 آلریڈی موجود ہے جو کہ برطانیہ لے کے آیا تھا، 295 موجود ہے جو 1927 میں آیا تھا، 295 موجود ہے جو کہ ضیاء الحق 1980 میں لے کے آیا تھا۔ تو ایک اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ بات کی گئی تھی ضیاء الحق کی حکومت میں، اور یہ وہ وقت ہے جب پرائیویٹ ممبرز موجود تھے، اور ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف پھر باقاعدہ موشن دیے گئے تھے توہین کے اور ٹریزن کے اور کیا کچھ نہیں، الزامات لگائے گئے تھے اور پریشر ڈالا گیا تھا،
اور اس پریشر کے پیچھے احراری گروپس تھے، جماعت اسلامی کے گروپس تھے، بریلوی کمیونٹیز تھیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو لوگ، میں ملا بھی ہوا ہوں. اسماعیل قریشی صاحب بہت اس میں اہم تھے، میری ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے. لیاقت بلوچ صاحب اہم تھے. احسن اقبال صاحب کی جو والدہ ہیں، والدہ محترمہ تھیں، وہ موجود تھیں. اور یہ ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے فورس کیا گیا تھا کہ یہ بل بنے گا. اچھا، جب بل بنا تھا تو 9 ستمبر 1986 میں یہ بل پیش کیا گیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس میں ڈیتھ پینلٹی کا دور دور تک کوئی مینشن نہیں تھا. آپ کے پاس سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس ایک کاپی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ لائف امپریزنمنٹ کی جائے گی اور ساتھ جرمانہ دیا جائے گا. اور اچانک جو میر نواز خان مروت صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک میٹنگ کی تھی، پرائیویٹ میٹنگ، جس میں لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے، گوہر رحمان صاحب تھے، اور میر نواز خان مروت صاحب کے ساتھ کچھ علماء موجود تھے. ان لوگوں کے ساتھ کچھ علماء موجود تھے، لیکن پارلیمنٹ میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ایک دن پہلے کہ موت بھی ایڈ کی جائے گی. اسپیکر نے بولا کہ کاپی سینٹ رولز کے مطابق، پارلیمنٹری رولز کے مطابق کوئی بھی امینڈمنٹ ہو اس کی کاپی موجود ہونا ضروری ہے. انہوں نے باقاعدہ پینسل سے تمام پارلیمنٹیرین سے کہا کہ آپ اس کے اندر قتل ڈال دیجیے. ادھر سے آپ کی ایبسرڈٹی کہانی کی شروع ہوتی ہے، اگینسٹ پروسیجرز شور، لیکن انہوں نے پینسل سے لکھوایا. اور پھر جب بحث ہوتی ہے تو آبویسلی آپ نے آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں. ادھر ایک پارلیمنٹیرین تھے حمزہ صاحب، جنہوں نے بار بار بولا تھا کہ اس معاملے کو مشتہر کر دیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مختلف فقہا کے اور مختلف لائرز کے، ہیومن رائٹس ایکسپرٹس کے کیا اس پہ پوزیشن اوپینینز ہیں. لیکن جس قسم کا پریشر بیگم نثار فاطمہ صاحبہ نے، آپ کے گوہر رحمان صاحب نے، تراب الحق قادری صاحب جو بریلوی پارلیمنٹیرین تھے، انہوں نے ڈالا تھا کہ اراؤنڈ 40 سے 45 دفعہ انہوں نے یہ بولا کہ اس معاملے پہ پوری تاریخ میں ایک اجماع رہا ہے، ایک کنسنسس رہا ہے. وہ یہ کہ جو بھی مرتکب ہوگا اس طرح کی کسی چیز کا، عشق اور غیرت یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور قانونی اس کا انہوں نے جو دیا تھا ماخذ، وہ انہوں نے 4 کتابیں دی تھیں، اور جو جذباتی ماخذ دیا تھا وہ عشق اور غیرت دیا تھا. کیونکہ قانونی طور پر آپ فقہ کی ہسٹری اگر دیکھ لیں، 40-45 کتابیں ٹرانسلیشنز کے ساتھ ہم نے ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، تو دیر از نو جورسپروڈنس، دیر از نو ریشیو وچ سیز کہ عشق رسول کی وجہ سے آپ قتل کریں گے. جو ایکچوئل ریشیو آف پنشمنٹ اس چیز کا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو چاروں کی چاروں کتابیں ہیں جو انہوں نے کوٹ کی ہیں، جس میں سارے المسلول ابن تیمیہ کی کتاب آتی ہے، فتاوی عالمگیریہ جو ساؤتھ ایشیا کی کلیکشن تھی، کمپائلیشن آف فتویٰ، وہ آتی ہے. فتاوی شامی جو ابن عابدین آٹومن امپائر کے لاسٹ چیف جسٹس تھے، ان کی کتاب آتی ہے. اور سیف المسلول آتی ہے جو تقی الدین سبکی صاحب کی کتاب ہے. چاروں ضروری نہیں ہے کہ ان کتابوں کے بارے میں ایکسپلیسٹلی پتہ ہونا ضروری ہے. میں آپ کو وہ ابھی اینڈ پہ اسکرین شیئر کر کے لوگوں کو مینوسکرپٹ جو ہم میوزیم سے منگوائے ہیں ان کے فوٹو کاپیز دکھا دوں گا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، ٹرانسلیشنز دیکھ سکیں. اور باقاعدہ طور پر کتابوں کے اندر اگر یہ لکھا ہوتا تھا کہ غیر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ نبی کی نعوذ باللہ توہین کرے. بالکل. اور اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے آلریڈی جو بلیفس ہیں وہ توہین آمیز ہیں. اور ہم نے اس کو جو عہد سوشل کانٹریکٹ دیا ہوا ہے، پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی، اٹ آلریڈی ایگزسٹس ان دا فیس آف ہیریٹیکل بلاسفیمس بلیفس. اور اگر ہم اس کی زندگی اور اس کی پراپرٹی کو حفاظت دے رہے ہیں، اور مثال دی جاتی ہے زوراسٹرین یہ کہتے ہیں کہ 2 خدا ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ہم پھر بھی حفاظت دے رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی ایسی چیز کہتے ہیں جو کہ ہمارے دین کے لیے اوفینسو ہو تو اس سے ان کا عہد نہیں ٹوٹتا. اس زمانے میں عہد کی نیچر ڈفرینٹ تھی، لیکن پروٹیکشن آف لائف اینڈ پروٹیکشن آف پراپرٹی نہیں رکھتی. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات چاروں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایکسپلیسٹلی احناف کے بارے میں، حنفی علماء کے بارے میں. شافعی مالکی کے درمیان اختلافات رہے ہیں، اور حنبلی علماء کے مطابق کہ عہد ٹوٹ جاتا ہے. عہد سے مراد ہے کہ ہم نے ان پہ قبضہ کیا تھا، اور اس وقت یہ ذمیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈیٹیل میں جانے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ پارلیمان کہہ رہا تھا کہ احناف کے ہاں اور دیوبند اور بریلوی مدارس کے ہاں یہ بات کی گئی ہے جو کہ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو بیسکلی وہ ناٹ کو ہٹائی جا رہے تھے کہ if it says a non-Muslim will not be killed for insulting the Prophet، ناٹ کو ریموو کر دیا. یہ ایک پیٹرن میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. اور جہاں تک مسلمان کی بات ہے تو مسلمان کی بات ہوا کرتی تھی ارتداد کے چیپٹر میں، پہلا یا دوسرا باب اگر ہوتا تھا تو ارتداد کا قانون پاکستان میں یا کسی بھی سعودی عرب کے علاوہ کسی بھی مسلمان ملک میں، بلکہ پچھلے 150 سال سے سلیوری
ذمہ جھوٹ، ارتداد ختم کر دیا گیا تھا. تو وہ ارتداد کا قانون ویسے بھی ایک اجماعی بات ہے کہ کوئی اب اس پہ یقین نہیں رکھتا مسلم کمیونٹیز میں، لیکن وہ ارتداد کا قانون زبردستی ڈالا گیا اس کے اندر، اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوتا تھا کہ اگر وہ بندہ اپنی بات واپس لے لے یا آپ اس سے کلمہ پوچھے اور وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ اسے جانے دیں گے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو مس ریپرزینٹ کر کے قانون پاس کروایا. اس کی 3 ریڈنگز ہونی تھی، پہلی ریڈنگ کروائی، دوسری ریڈنگ مس کروائی، نہیں ہونے دی، تیسری ریڈنگ پہ پریشر ڈال کے ووٹ ہوا، اور وہ ووٹ بھی حمزہ صاحب نے نو بولا، باقی ساروں نے یس بولا، جس میں ہمارے نان مسلم ریپرزینٹیوز نے بھی یس بولا پریشر میں آ کے. اور سب سے اہم بات یہ، اس کے 1 سال بعد ریلیجس افیئرس کے منسٹر نے کرسچن کمیونٹی کو بولا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ قانون آپ کے لیے نہیں ہے، یہ قانون اس کمیونٹی کے لیے ہے جو آپ کو بھی نہیں پسند، جو ہمیں بھی نہیں پسند، یعنی احمدی کمیونٹی جن کے ریلیجس بلیفس آپ کو بھی نہیں پسند. تو یعنی کہ سسٹمیٹک طریقے سے ڈاکیومنٹڈ بات ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، ایٹ دی اینڈ اٹ کمز بیک ٹو یو ایز ویل، کہ اب تو جی ایچ کیو بھی سیف نہیں رہا، لیکن بات شروع وہ کہاں سے کرنا چاہ رہے تھے وہ تھی. ابھی اس قانون کے اندر بس مجھے 5 منٹ دیجیے گا. ابھی اس قانون کے اندر موت اور زندگی دونوں کے آپشنز موجود تھے، اور اس کو حد نہیں کہا گیا تھا. حد یعنی کہ یہ مینڈیٹری ڈیتھ پینلٹی مذہبی طور پہ. اسماعیل قریشی صاحب نے، جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، میرے والد صاحب کے جاننے والے بھی تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی بہت لمبی، انہوں نے پٹیشن 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈالی، اور پھر سے بار بار پیٹرنز وہی رہے کہ غلط بیانی کر کے تاریخ کو بالکل ایسے جیسے کہ جارج آرویل کا ناول کے کردار ہو، تاریخ کو بالکل الٹ کر بار بار پٹیشن سامنے ڈالی. اور فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک بات اچھی کر دی بائی دی وے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 295 میں منظریہ یعنی نیت شامل نہیں ہے. ان دا لیٹر آف دا لا ملیشیس انٹینٹ شامل نہیں ہے، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ 1991 میں یہ بات بول چکا ہے کہ ملیشیس انٹینٹ ہونا ضروری ہے. اور اس چیز کا سپریم کورٹ کے ججز وغیرہ کو تو اندازہ ہے، لیکن لوور کورٹس کے ججز کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پریسیڈنٹس نہیں پڑھ رہے. لیکن باقی وہ پوری ججمنٹ صرف اور صرف فیکچوئل انیکوریسیز، آبفسکیشن آف ٹروتھ، اور کمپلیٹلی تاریخ کو ریوائز کر کے پیش کی گئی. اور تیسری پھر جو درجہ آتا ہے، درمیان میں نواز شریف صاحب کا اس میں بڑا اہم کردار رہا کہ اسماعیل قریشی، یہ ججمنٹ جب آئی، چونکہ بڑی پورلی ریٹن ججمنٹ ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو شریعہ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں مشتاق احمد صاحب، بریلوی عالم، دیوبندی عالم ہے، انہوں نے بڑا کھل کے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ کیا ججمنٹ ہے، غلط ججمنٹ ہے ان کا، بلکہ آپ کو انٹرویو بھی لینا چاہیے. اس وقت وہ شریعہ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں. اس وقت اس کو چیلنج کیا، کیونکہ وہ ججمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان ورسز فیڈرل شریعت کورٹ تھی. انہوں نے چیلنج کیا. امیڈیٹلی اسماعیل قریشی صاحب نواز شریف صاحب کے والد صاحب کے پاس گئے. انہوں نے بولا یہ گھر ایسا ہے جہاں میلاد پڑھی جاتی ہے، آپ کیسے، آپ کے بیٹے کے حکومت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیلنج کیا جائے. اور مجھے یاد ہے اسماعیل قریشی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پوری انیکٹ کی تھی کہ کیسے انہوں نے کال کر کے والد صاحب نے اپنے سامنے نواز شریف سے بولا کہ اور پھر آپ اس کو چاہے فرائیڈین ڈیڈی ایشوز بول دیں یا آپ اس کو خوف ہراساں بول دیں، لیکن بیسکلی ان کے والد صاحب نے نواز شریف سے کہہ کے وہ واپس منگوا لی. اور اب ہمارے پاس ٹائم بار ختم ہو گیا کہ ہم اس ججمنٹ کو چیلنج کر سکے، فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ کو. لیکن سب سے انسیڈیس چیز میں اسکرین شیئر کر کے دکھا دوں، وہ یہ ہے جو آپ کو معاشرتی طور پہ ملے گی، جس کی وجہ سے قتل و غیرت بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے. یہ ایک تو یہ کہ آپ کو ساری رپورٹس جو ہے نا مل جائیں گی. engagepakistan.com میں جائیں گے تو آپ کو نیشنل اسمبلی کی ساری رپورٹس مل جائیں گی، آپ کو ساری فیڈرل شریعت کورٹ کی رپورٹس مل جائیں گی، آپ کو تمام جو ہمارے ماخذ ہیں جو استعمال کیے گئے ان کی عربک، انگلش، اردو ساری ٹرانسلیشنز مل جائیں گی. یہ 40-45 کتابیں بھی مل جائیں گی. لیکن جو چیز میں اس وقت بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ مس ریپرزنٹیشنز کس طرح کی گئی. جب سلمان تاثیر صاحب، گورنر سلمان تاثیر صاحب نے وہ بیان دیا تھا، اس وقت 2 مفتیوں نے فوراً بولا تھا کہ واجب القتل ہے. ایک حنیف قریشی جن کی ویڈیو بڑی مشہور یوٹیوب میں موجود ہے، اور ایک اشرف القادری جنہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ میں کتاب رکھ کے جھوٹ بول کے لوگوں سے بات کی. اور اشرف القادری نے بولا، کتاب سامنے ان کے ہاتھ میں کتاب تھی صارم المسلول، اور کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، جو کہ آسیہ بی بی ہے، کیونکہ شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، توہین سے. انہوں نے اس کی جگہ عربی میں
لکھ دیا مثلہ قال ابو حنیفہ، اس سے پہلے جنہوں نے باتیں بولی ہوئی تھی کہ فلانا کا قول ہے قتل، تو انہوں نے عربی میں باقاعدہ اس کو جھوٹ بول کے، اور یہ میرے پاس اگین ویڈیو موجود ہے، بول دیا کہ اس میں آپ کے یعنی کہ ان دس کیس سمن لائک ممتاز قادری، جس کا تعلق حنفی فقہ سے ہے، کہ آپ کا جو فقہ ہے وہ بھی یہی بات کرتا ہے. اور آپ اس کی ایگزامپلس اتنی شدید دیکھیں گے کہ جہاں لوگوں نے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹس ڈال کے فتوے میں بات چھپائی ہوئی ہے، اور جب آپ اس کے سورس میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے قتل نہیں کیا جائے گا. آپ جامع بنوریا کا فتویٰ، جس میں میری بات بھی ہوئی مفتی نعیم کے ساتھ، کہ جو کہ 2010 نومبر تک فتویٰ آیا ہوا تھا بڑا کلیئرلی، کہ تاریخی طور پر اور ہمارے مسلک کے مطابق کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، توبہ بھی قبول کی جا سکتی ہے. جیسے ہی یہ مسئلہ ایسکیلیٹ ہوا اور ٹی وی پہ آنا شروع ہوا، اور مفتی نعیم صاحب ٹیلی ویژن میں آ کے انہوں نے بولا کہ اس معاملے میں اجماع ہے، کہ تو یہ اتار دیا گیا ویب سائٹ سے، میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ موجود ہے، اور اس کی جگہ ایک نیا فتویٰ ڈال دیا گیا جس میں لکھا گیا صرف قتل کیا جائے گا. اور میں نے پھر، چونکہ میں ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہا ہوں بلاسمی لاء کا، میں نے ان سے انٹرویو ان کی وفات سے پہلے لیا تھا، جس میں وہ مانے یہ بات کہ یہ بات غلط ہے، قانون میں یہ غلطی ہے، اور یہ فتویٰ بالکل صحیح تھا. اور اسی طرح آپ کو بہت مثالیں ملیں گی، جس میں آخری منٹ ہی لوں گا، جس میں بعض چیزیں ٹیلی ویژن میں ہوئی ہیں، جس میں بعض چیزیں کتابوں میں ہوئی ہیں. آپ کو جنرل سیکرٹری ختم نبوت سارے دیوان صاحب کی بیسٹ سیلنگ کتابوں میں ایسی کوٹس ملیں گی، جس میں جو بیسیکلی اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں، اس میں لکھا ہوگا ابراہیم لنکن کا فیس بک کا اسٹیٹس یہ تھا. یعنی کہ ان کو اپنی ہسٹری بھی الٹی پھلٹی کی ہوئی ہے، کہ ایک فقی اگر 10ویں صدی کا ہے، اس کا ٹیکسٹ 8ویں صدی کو لگا کے اینڈ میں کوٹ بھی غلط لکھا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، اراؤنڈ 55 مثالیں، یہ 40 کتابیں، یہ سارے مینوسکرپٹس اور یہ ساری رپورٹس ہم نے ڈاکیومنٹ کی ہوئی ہیں engagepakistan.com پہ. یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی یا مذہب کی تشریح کی بات نہیں کر رہا، وہ اس بات کو چیلنج کرے اور کرٹیکلی سوچے اور کہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ بات ہے کہ نہیں، اور وہ اس رپورٹ میں جائے اور دیکھے کیا واقعی سسٹمیٹکلی ہم نے اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کرتے گئے کہ عشق کا مطلب یہ ہے، صرف ایک، یعنی قتل. گستاخ کا مطلب سب کچھ ہے، یعنی پہلے گستاخ کا مطلب نیرو ڈاؤن تھا، اور عشق کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اندر اتنی جامع معنی رکھتی تھی. اور اب یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، اور یہ ایسکلیٹ ہی کرتا رہے گا جب تک ہم پالیسی لیول پہ، لیجسلیٹو لیول پہ اور سول سوسائٹی لیول پہ تاریخی طور پر اس کے ساتھ انگیج کر کے ان کے ٹرمز پر بھی لے کے ان کو مونوپلی نہ لینے دیں، عشق رسول جیسے خوبصورت جیسے آئیڈیا پر بھی، اور ہیومن رائٹس ایشو اور فریڈم آف ایکسپریشن کے کانسیپٹ پر بھی.